حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے۔ وہ نیکیوں کا موسم بہار، جس موسم اللہ رب العزت ایک خاص روحانیت والا ماحول فراہم فرما دیتا ہے، اور ہر شخص جس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہو وہ نیکیوں کی جانب کسی نہ کسی طور مائل رہتا ہے۔ وہ مہینہ تو رخصت ہوا، اس مہینے کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی بے شمار مسلمان عبادت سے ایسے منہ موڑ جاتے ہیں جس طرح کے کبھی عبادت کی ہی نہیں ہے۔ مسجدوں میں چند صفیں رہ گئیں اور بقیہ صفیں لپیٹ دی گئیں۔ گویا رمضان بھی کہتا ہے کہ تم صرف ایک مہینے کے لیے مسلمان تھے اور بقیہ مہینوں میں تمہارا اسلام شاید کمزور پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اس میں ایک مقصد بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی طرف آنے سے پہلے ایک خاص بات وہ یہ کہ کس طرح پتہ چلے گا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، ہم نے شب بیداریاں کی وہ مقبول ہوئیں یا رد کر دی گئیں، کس طرح پتہ چلے گا ہم نے تلاوت قرآن مجید کی اور وہ اللہ نے قبول فرمائی ہے یا قبول نہیں فرمائی۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اگر رمضان المبارک کے بعد بھی انسان تلاوت قرآن کرتا رہے تو جان لے اللہ نے قبول فرما لیا۔ اگر ماہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے بچتا رہے تو جان لے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرما دی۔ رمضان المبارک کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرتا رہے تو جان لے اللہ رب العزت نے اس کی رمضان میں حاضریوں کو قبول فرما لیا۔ اور پھر اگر کسی بندے میں استقامت پیدا ہو جائے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک گزارا ہے، جو کہ ایک پریکٹس کا مہینہ تھا، یہ پریکٹس کا مہینہ اس لیے دیا گیا کہ سارا سال کیا ساری زندگی تم نے رمضان المبارک کے مطابق ہی بسر کرنی۔ اور پھر یہ بھی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ انسان آدھی رات کے وقت اٹھ جاتا ہے اور ایسے وقت میں کھاتا ہے جب کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور پھر اٹھا تو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو میں 2 سجدے دے لوں، وہ اللہ کے حضور تہجد کی نماز شروع کر دیتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، اور پھر سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارتا ہے۔ وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی وہ حرام قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ تو اللہ کے ساتھ اس کا ایک خاص ذاتی تعلق بن جاتا ہے جس میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ایک ایسا تعلق، آپ کہیں جی میرا وزیر اعظم سے ایک اپنا ہی تعلق ہے، کسی کا وسیلہ نہیں، کوئی ایم ایل اے درمیان میں نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر ان کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، مگر وہ خاص موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وزیر اعظم بادشاہ وقت وہ سب کو ایکسیس دے دیتا، اور بھی آج سارے مصافحہ کرو، آج سارے ملو۔ تو رمضان المبارک اللہ کے ساتھ ایک ذاتی نوعیت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھیے سارا دن کا تھکا ہارا بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہوا رات سونے کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے 47 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تھکے جسم کے ساتھ، ٹوٹے بدن کے ساتھ، اور یہ توفیق بھی اس کو پروردگار ہی عطا کرتا ہے۔ تو جب اس کا ایک خاص تعلق بن جاتا ہے، اب مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر بندے کا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کرم نوازیاں اس پر بارش کی طرح برسا دیتا ہے۔ جب ہم نے رمضان المبارک میں
اللہ کے حضور سر جھکایا تو ایک ہم نے پریکٹس کا آغاز کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی، یہ معالم العرفان میں ہے، اور کوئی اوباش اس پہ عاشق ہو گیا، وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ اس کو مائل اور قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن خاتون نے رک کر اس سے پوچھا تو چاہتا کیا؟ کہنے لگا ایک ملاقات چاہتا ہوں۔ کہنے لگی منظور ہے، بھانپ لیا کہ بدماش آدمی ہے، اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو دوسرے کی عزت کا خیال کیا ہو؟ کہنے لگی ایک چھوٹی سی شرط ہے، اگر تو وہ شرط پوری کر دے تو میں تم سے ملاقات کروں۔ کہنے لگا بتاؤ، آسمان سے تارے توڑنا؟ کہنے لگی نہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں، سیدھی سی شرط یہ ہے کہ عمر کے پیچھے تو نے 40 دن نماز ادا کر لی۔ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، اب 40 دن کا وعدہ کر کے وہ مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ 12 دن گزرے کہ دل کی دنیا بدلنا شروع ہوئی۔ خیر، اب وہ پہلے کی طرح اوباش اور بدماش نہ رہا، وہ کچھ اور ہی بن گیا۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو خاتون نے بھی بھانپ لیا کہ اب وہ ویسا نہ رہا، اس کی نظریں اب جھک گئیں، اس کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس نے اب پیغام بھجوایا، کہنے لگی 40 دن ہو گئے، میں نے وعدہ کیا تھا، اب میں ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا نہیں، اب میری ملاقات پروردگار سے ہوگی، اور جب سے اس سے ملاقات ہوئی ہے اب کسی اور کی ملاقات میں لذت نہیں آتی۔ تو رمضان المبارک ایک پریکٹس کا مہینہ تھا کہ تم نے اس کی ماننی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم روک گئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہ جو غیر رمضان میں جھوٹ بولنے کے عادی، روزہ رکھا ہے تو بچ جاتے، چپ کر جاتے، اور وہ جو راتوں کو اٹھ کے گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، رمضان المبارک خصوصاً تاک رات ہو، کہتے ہیں نہیں تاک رات ہے، آج کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے کہ جو بڑے دن اور بڑی راتیں ہوتی ہیں اس میں اگر ثواب زیادہ ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی جوتا چور کسی مسجد سے جوتی چورائے تو چور ہے، لیکن اگر یہی جا کے وہ حرم شریف میں شروع کر دے، اللہ کے گھر میں چوریاں شروع کر دے، مانگنا تو ہر جگہ برا ہے، کوئی مسجد نبوی شریف میں جا کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، تو یہ ایسی مقدس جگہ ہیں جہاں گناہ کا عذاب بھی دگنا ہے۔ اسی طریقے سے مقدس دنوں اور مقدس راتوں میں جہاں ثواب زیادہ ہے، گناہ کرے تو گناہ بھی پھر اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں انسان جھوٹ بول لیتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مگر رمضان المبارک میں احتیاط کرتے۔ یہ مہینہ جو گزرا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شمار روزہ دار ایسے ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا مگر روزے نے سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہ دیا، اور بے شمار ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے شب بیداریاں کی، راتوں کو جاگ کے گزاری، مگر راتوں کو جاگنا صرف جگراتا ہی رہا، اللہ کا قرب حاصل نہ ہو سکا۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ استقامت کے ساتھ۔ اب رمضان المبارک میں ہوا کیا؟ ہم نے روزے رکھے، تو غیر رمضان میں بھی بندہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کون سے روزے رکھے؟ ایام وصال کے۔ اب یہ تو ممنوع ہو گیا کہ مسلسل روزے۔ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام نے جو روزے رکھے وہ رکھے۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 اس کے روزے۔ اسی طرح سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ یہ روزہ دراصل بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو ہر وقت احساس رہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا، میں اکیلا آفس میں بھی بیٹھا ہوں، میں نے پانی نہیں پینا، سب کچھ موجود ہے، میں نے کھانا نہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہ احساس ہم وقت رہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک کے بعد
ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا۔ اب ماہ شوال کے روزے کیسے رکھے؟ کیا مسلسل رکھے؟ کیا اگلے دن سے ہی شروع کر دے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک رکھ لے، 4 دن چھوڑ کے ایک رکھ لے، شوال میں رکھ لے، شوال کے بعد رکھ لے۔ لیکن ایک روایت خاص ہے صرف شوال کے حوالے سے کہ ماہ رمضان کے بعد تو متصل بزرگوں نے اس لیے کہا کہ چونکہ جسم عادی ہوتا ہے، روٹین بنی ہوتی ہے، تو جیسے ہی رمضان گزرے گا، عید کا دن گزارے روزے شروع کر دے۔ جب روزے شروع کرے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور 6 روزے اس کے مسلسل اس طرح ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ وقفے کے ساتھ رکھنا چاہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، 2 دن چھوڑ کے رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو 6 روزے مسلسل شوال کے رکھ لے تو پورا سال جس طرح اس نے روزے کے ساتھ گزارا، اسی طریقے کے ساتھ شوال میں جو روزے رکھتے ہیں، فقہی مسئلہ یاد رہے، کسی کے روزے رہ گئے ہوں، قضا روزے، کفارے کے نہیں، قضا روزے، خاتون کے روزے، کسی اور کے روزے، تو شوال کے روزے صرف شوال ہی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی قضا روزوں کی اس میں نیت نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پہ جو دیگر روزے ہیں، یعنی کسی نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو وہ نیت کر سکتا ہے، مولا وہ جو ایک رہ گیا تھا اس کی قضا بھی ہے تو 10 محرم کا بھی اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سوموار کا روزہ کسی کو عادت ہو کہ سرکار کی سنت تھی، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے کی خوشی میں عبادت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ سوموار کا روزہ رکھے، ساتھ نیت کر لے کہ پچھلا جو گزرا ہے ایک قضا رہ گیا ہے میں وہ بھی ادا کر رہا ہوں، تو سوموار کا بھی اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے، قضا روزے کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن شوال کے روزے دوستو ایسے نہیں ہیں، یہ خاص روزے ہیں جن کی تعریف، توصیف، شان اور عظمت میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمائی، تو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ شوال کے روزے رکھیں۔ اسی طرح ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تلاوت قرآن کی، رمضان المبارک میں قرآن شریف کی ہم نے تلاوت کی نہیں تو سنی۔ اب رمضان المبارک کے علاوہ اگر بندہ قرآن کی تلاوت کا عادی ہو جائے، اس کا مطلب ہے جو رمضان میں اس نے قرآن پڑھا ہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ قرآن شریف پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے، میں ایک روایت پڑھا تھا کہ جو شخص ہر وقت روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، جب لوگوں کے دماغ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بعض بزرگ ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، تو فرمایا جو بندہ قرآن سے محبت کرنے والا ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا، جب لوگوں کے دماغ ساتھ چھوڑ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا دماغ اس وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن سے محبت کی ہے، وہ قرآن جو اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح جس بندے کو ذکر کی عادت ہو، اس کو چاہیے وہ قرآن کی تلاوت کرے کہ اصل ذکر رب کا قرآن پڑھنا۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر نازل کیا، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، کس نے؟ پروردگار نے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے، اس میں جلالت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی اس میں جلالت ذکر ہے، یا حیو یا قیوم، یہ بھی ذکر ہے، مگر قرآن کا ذکر ہونا یہ خالق نے کہا کہ قرآن خود ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تو ذکر کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، تو جو بندہ ذاکر ہو اس کی حفاظت بھی پروردگار خود فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں، سمجھ کے پڑھا جائے تو نور علی نور ہے، کسی کو سمجھ نہ بھی ہو وہ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کو ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے شب بیداری کی، ہم رات کو جاگے، 20 رکعت تراویح اور 17 رکعتیں دوسری۔ تو جب غیر رمضان آتا ہے، کچھ لوگ اپنی بلوں سے باہر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 17 رکعتیں کس نے فرض کی؟ اب تو تحقیق کا دور ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے، بس 4 فرض پڑھو اور وتر پڑھنے ہیں تو ایک پڑھ لو اور اس کے علاوہ نکلو۔
تو میں بعض اوقات دوستوں سے کہتا ہوں یار اس سے اچھا تو ہم جاہل ہی بہتر تھے، کم از کم 17 تو پڑھتے تھے۔ یہ بتاؤ کہ زیادہ پڑھنے کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی کوئی گناہ نہیں۔ اچھا جی آپ اثارے ثواب کیوں کرتے ہیں؟ اچھا جی اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو گناہ تو کسی کو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ دمشق میں ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر آئی، اس پہ ایک مشہور و معروف عالم کا نام لکھا تھا۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہم نے ان کی کتابیں پڑھی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جو ثواب اشال ثواب ہوتا ہے اس کی کوئی اثر نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر ڈرائیور نے گاڑی روکی اور کہا کہ یہ فلاں عالم صاحب ہیں جن کی یہ درجنوں کتابیں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی۔ میں اترا، دل بڑا تھا کہ اشال ثواب۔ تو پھر میں نے کہا حضور والا، قبر پہ کھڑے ہو گئے، میں نے کہا حضور والا دل تو چاہتا ہے قرآن پڑھ کے کچھ آپ کو پیش کیا جائے، تو درود پاک پڑھ کے پیش کیا، لیکن آپ نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ نابینا قرآن نہیں پڑھ، درود نہیں پڑھ، اس لیے ہم آئے تو ہیں لیکن ویسے ہی واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پڑھ دیتے ٹھیک ہے، نہ پہنچتا تو گناہ بھی تو نہیں نہ پہنچنا تھا، اگر بقول آپ کے ثواب نہیں پہنچنا تھا تو گناہ بھی نہیں پہنچنا تھا۔ تو اتنی شدت اس بات پہ کہ یہ اشال ثواب نہیں ہے، آپ اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر ہم نے قرآن کی تلاوت کی رمضان میں، ہم نے شب بیداریاں کی راتوں کو اٹھ، تو پھر لوگ پڑھ جاتے ہیں، 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے ثابت ہو گیا، یہ 17 رکعتیں رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی راتوں کو جاگ کے 17 رکعتیں پڑھو۔ حالانکہ رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں پریکٹس کروائی اور بندہ پڑھتا ہے اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی وہ چاق و چوبند ہی رہتا ہے، یہ توفیق اس کو عطا کرتا ہے تو پروردگار ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک خاص تعلق باللہ رمضان شریف میں جو بنتا ہے، اگر غیر رمضان میں بھی یہ تعلق بنا رہے، اللہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کا اس کا تعلق قائم رہے، تو اس کا مطلب ہے رمضان میں اللہ کے ساتھ جو تعلق بنایا تھا وہ اب بھی سلامت ہے، وہ اب بھی قائم ہے۔ لیکن اگر غیر رمضان میں وہ تعلق قائم نہ رہے تو جان لے وہ ساری کی ساری ریاکاری تھی، وہ دکھلاوا تھا، اس کا فائدہ ہی کوئی۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ لے کے آئے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح ایک ہی کپڑا پہنا ہو بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے، تر و تازہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن رکھ کے بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے سال اس کو کھولیں۔ اسی طرح کچھ لوگ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات بڑی کثرت سے کرتے، راشن تقسیم کرتے، لیکن غیر رمضان میں وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف سے دیتا سی ہوں نہیں دیتے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ راشن ونڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگتی ہے، عیدوں بعد بھی انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ نہیں ہے کہ رمضان میں تقسیم کیا تو اب فارغ ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عید بعض لوگوں سے پوچھا کیسی گزری، کہتے ہیں جی سو کے گزری، یار بڑی بور عید گزری، ایسا وہ اکثر لوگوں کے ساتھ، سو کے گزری، بور عید گزری، یار آتی کیوں ہے، بندہ ویسے مصروف ہوتا ہے، عید میں انسان سو کے گزار دیتا ہے، تو کام ہی کوئی نہیں۔ تو ایک بات یاد رہے کہ لذت ہمیشہ سفر میں ہوتی ہے، جو ایک جرنی چلتا ہے نا ہمیشہ لطف اس میں آتا ہے، جب بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا نا، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اگر مجنوں کو لیلا مل جاتی اس نے امر نہیں ہونا تھا، اس نے ذلیل و رسوا ہی ہونا تھا، ملی نہیں ہے تو امر ہو گیا۔ تو یہ جو منزل ہے اس کی چاہ میں جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر میں لذت ملتی ہے۔ رمضان المبارک گزارا، اچھا جی عید آئے، وہ عید کی خوشی میں انسان رمضان المبارک گزارتا ہے، پھر عید کی شاپنگ ہوتی ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں، بچوں کو دلائے جاتے ہیں، نئے نوٹ منگوائے جاتے ہیں، جی فلاں کو دیں گے، تحفے تحائف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے عید آتی ہے، عید پڑی ملے کھایا سو گئے، اگلا دن پھر بور، اس سے اگلا دن پھر بور، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ جو سفر میں لذت ہے
وہ جو روزوں میں لذت تھی، وہ جو عبادت میں لذت تھی، وہ جو شب بیداریوں میں لذت تھی، وہ تلاوت قرآن میں لذت تھی، جب عید آ گئی یعنی اس کی منزل آ گئی، اس میں لذت نہ ملی۔ تو راہ نبرد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں زندگی ایسے گزارو جس طرح رمضان گزار رہے ہو، تو پھر جنت میں جاؤ گے تو ایسی جنت ہوگی جیسے عید ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ عید تو بول گزرتی ہے کہ نہیں؟ عید تو بول گزرتی، عید تو سوئے گزرتی ہے، عید تو بچوں کی ہوتی تو بڑے کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں سارے خوش ہوں گے سوائے ایک بندے کے، وہ اداس پریشان ایک نکر پہ بیٹھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تجھے کیا ہے؟ اداس؟ ہماری جنت میں بھی اداس عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، جنت میں بھی اکتایا ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے، وہ دنیا والی لذت نہیں ہے۔ دنیا میں کیسی لذت مولا؟ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جب میدان کارزار میں تھا تو میری گردن پہ تیر چلا، اب وہ تیر چلا تو خون بہا اور روح پرواز کر رہی تھی، مولا ایسے عالم میں تیرا دیدار نصیب ہو رہا تھا، اب وہ لذت جو تیرے دیدار میں ملی ہے تیری جنت میں بھی نہیں مل رہی، اس لیے اداس بیٹھا۔ اب وہاں جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو بندہ کیسے زندگی گزارے؟ اب وہاں پہ اعلان کیا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اعلان کرے گا کہ ایک خاص دن کیا جائے گا ہفتے میں یا مہینے میں، چونکہ وقت ہفتہ مہینہ تو ہوگا نہیں، جیسے اللہ کی شان ہے، وہ فرمائے گا ایک خاص دن ہوگا، اس خاص دن میں تم سب کو اپنا دیدار کرایا کرو۔ اب اس خاص دن کی آرزو میں جنتی جنت میں ہزاروں اربوں سال گزارتے چلے جائیں، یہ وہاں جنتیوں کی عید ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عید نصیب فرمائے جس میں پروردگار کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ تعالی توفیق عمل بھی نصیب فرمائے۔